للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک صحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک صحابک یا نعمت اللہ۔ اللہ جل وعلا کے حمد و ثنا کے بعد اور پیارے محبوب علیہ السلام آپ کی بارگاہ عالیہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد میرے نہایت ہی معزز و محترم سامعین و حاضرین و ناظرین، اللہ کریم نے چھٹے پارے کے چھٹے رکوع میں سورہ المائدہ کی آیت نمبر 6 ہے، اس میں ارشاد فرمایا یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو جب تم نماز کا ارادہ کرو تو اپنے چہروں کو دھو لیا کرو، اپنے بازوں کو دھو لیا کرو کنیوں سمیت، اور اپنے سر کا مسح کر لیا کرو، اور اپنے پاؤں کو دھو لیا کرو ٹخنوں سمیت۔ تو یہ پہلی ویڈیو میں نے عرض کیا کہ وضو کے 4 فرائض ہیں: چہرہ دھونا، بازو دھونا کنیوں سمیت، اور سر کا مسح کرنا، اور پاؤں دھونا ٹخنوں سمیت۔ آج ہم اس کی وضو کی سنن کے بارے میں، یعنی سنتوں کے بارے میں، اور کچھ اس کی فضیلت کے بارے میں، وضو کی فضیلت کے بارے میں عرض کریں گے۔ تو معزز سامعین کرام، وضو کے فضائل میں چند احادیث مبارکہ کا مفہوم سن لیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو سردی کے دنوں میں، ٹھنڈی راتوں میں وضو کرے اور کامل وضو کرے تو اللہ اس کے اگلے گناہ جو ہیں، یعنی اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ وضو کی فضیلت ہے۔ اور پھر یہ بھی طبرانی اوسط میں حضرت امیر المومنین حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سردی میں کامل وضو کرے اس کے لیے دونا ثواب ہے۔ اور یہ بھی حدیث شریف کا مفہوم ہے، صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے، عقبہ بن عامر رضی اللہ اس کے راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان وضو کرے اور کامل وضو کرے اور پھر کھڑا ہو کے 2 رکعت نماز نوافل پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت واجب قرار دے دیتے ہیں۔ تو اس لیے ایک اور حدیث شریف سن لیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں، پیارے بلال، حضرت اپنے پیارے بلال مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ اے بلال، کیا وجہ ہے تو کون سا عمل کرتا ہے کہ میں رات جنت میں گیا تو میں نے اپنے آگے آگے تیرے قدموں کی آہٹ کو پایا؟ تو آپ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا جب وضو ٹوٹتا ہے کسی وجہ سے تو میں وضو کر لیتا ہوں، اور جب وضو کرتا ہوں تو میں 2 رکعت نماز نفل ادا کر لیتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا بالکل اسی وجہ سے۔ اور یہی محبت والوں کی نظر یہ عرض کروں گا کہ علماء کرام بیان یہ بھی فرماتے ہیں کہ آپ نے یہ فرمایا کہ بلال سب سے پہلے تو جنت میں جائے گا۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے؟ تو پیارے صدیق اکبر شہنشاہ صداقت آپ سے بھی پہلے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، پیارے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی پہلے۔ کیا پیارے عمر سے بھی پہلے؟ حضرت عمر امیر المومنین خلیفہ دوم آپ سے بھی پہلے؟ ہاں، آپ سے بھی پہلے۔
حضرت عثمان سے بھی پہلے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے بھی پہلے حضرت مولا علی کرم اللہ کریم سے بھی پہلے، آپ نے فرمایا ہاں ان سے بھی پہلے۔ تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے، سب سے میں تو آپ بھی آتے ہیں، تو کیا آپ سے بھی پہلے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں پیارے بلال تو مجھ سے بھی پہلے جنت میں جائے گا۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کا غلام، آپ آقا امام الانبیاء سردار الانبیاء سید الانبیاء، تو آپ سے پہلے میں جنت میں کیسے جا سکتا ہوں؟ تو آپ نے فرمایا پیارے بلال پریشان نہ ہو، جس میں سواری پہ بیٹھ کے جنت میں داخل ہونا ہے اس سواری کی مہار کو تو نے پکڑا ہونا ہے، تو غلام بن کے پہلے جنت میں جائے گا، میں آقا بن کے پہلے جنت میں جاؤں گا۔ تو دیکھیے گا کہ یہ ساری برکتیں جو ہیں یہ وضو کی برکتیں ہیں، کہ جب وضو آپ کا ختم ہوتا، وضو ٹوٹ جاتا تو آپ وضو فرما لیتے، اور جب وضو فرماتے تو 2 رکعت نماز نفل ادا کرتے۔ اور حدیث شریف کا یہ بھی مفہوم ملتا ہے کہ جہاں بندہ 2 رکعت نماز اس جگہ پہ پڑھے جہاں اللہ کے علاوہ کوئی نہ دیکھے تو اللہ اس کے لیے جنت واجب قرار دیتے ہیں۔ تو یہ وضو کی برکتیں ہیں۔ تو آؤ ہم وضو کی سنتیں شروع کرتے ہیں کہ سب سے پہلے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وضو شروع کرنا یہ سنت ہے۔ یہ بھی حدیث شریف یہاں بھی اس کا مفہوم سن لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان جس کا مفہوم ہے کہ جو تسمیہ یعنی اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نام لیا جائے تو اس کو کہتے ہیں تسمیہ، اور اگر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا نام لیا جائے تو اس کو کہا جائے تعوذ۔ تعوذ باب تفعول کا مصدر تعوذ۔ تو یہ تعوذ اور تسمیہ، تو یہ تسمیہ جو ہے یہ پڑھنا، اس سے حدیث شریف کا مفہوم یہ ہے کہ جو بسم اللہ اگر نہیں پڑھتا تو وضو کرتا ہے تو اس کے وہی اعضاء پاک صاف ہوں گے جو وہ دھوئے گا۔ تو اگر ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتا ہے تو پھر بسم اللہ کی برکت سے اس کا پورا جسم ہی پاک ہو جاتا ہے۔ کتنی فضیلت، سبحان اللہ۔ تو بسم اللہ پڑھ کے وضو شروع کرنا یہ سنت، اور اس کے بعد پھر پہلے اتنے ہم یعنی گھٹوں تک ہاتھ دھوئیں گے، پھر اس کے بعد 3 بار کلی کریں گے۔ اگر مسواک دستیاب ہو تو یہ بڑی پیاری سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے یہ خوف نہ ہو کہ میری امت کے لیے یہ مشکل بن جائے گی، ان کے لیے شاق گزرے گی ان کی طبیعتوں پہ، تو میں ہر نماز کے لیے یعنی ہر وضو کے ساتھ مسواک امر کر دیتا، یعنی فرض کر دیتا، اور بعض حدیثوں میں فرض کے الفاظ بھی ملتے ہیں۔ تو یہ بھی ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ جب آپ گھر میں تشریف فرما ہوتے تو سب سے پہلے جو کام آپ فرماتے وہ مسواک فرماتے۔ تو یہ منہ کی صفائی کا بھی یعنی اس میں اہتمام ہے اور سنت بھی ہے۔ اور اب یہ تھوڑا سا میں عرض یہ کر دوں کہ یہ مسواک کرتے ہیں تو کوئی بھی کام کریں گے تو ہم اگر سنت کے مطابق کریں گے تو اس کا ثواب ہمیں ملے گا۔ یہ ایمان کی برکت ہے کہ دیکھیں اگر غیر مسلم وہ خانہ کعبہ بھی بنائے تو اس کو ثواب نہیں ملے گا، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جو ہے کلمہ گو مسلمان اگر وہ پانی بھی سنت کے مطابق پیے گا تو اس کو ثواب ہوگا۔ سبحان اللہ، یہ نسبتوں کی یہ فضیلت ہے۔ تو مسواک کرنی ہے تو سنت کے مطابق پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم مسواک کریں گے یعنی کڑوے درخت کی، نیم کی ہو جائے یا پلا کی یا کوئی اور، اس کی علماء کرام لکھا کہ موٹائی زیادہ سے زیادہ انگوٹھے کے سے زیادہ نہ ہو، اور پتلی زیادہ سے یہ چھنگلی جو ہے چھنگلیاں اس سے زیادہ باریک نہ ہو۔ لمبائی کے اعتبار سے فرمایا کہ ایک بالشت اس سے بڑی نہ ہو۔ یہ بھی حدیث شریف کا مفہوم ہے، برکت کے لیے سن لیتے ہیں کہ اگر ایک بالش سے زیادہ ہوگی، جس طرح کئی دوست آپ نے شاید دیکھا ہو، مشاہدہ ہو کہ وہ کتنی بڑی ٹہنی لے کے تو اس سے وہ مسواک شروع کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ اگر زیادہ ہوگی تو اس پہ شیطان جھولے جھولتا ہے۔ تو اس لیے ایک جو بالشت ہے اس سے بڑی مسواک نہیں ہونی چاہیے۔
اب رہا اس کو پکڑنا کیسے ہے، تو یہ دیکھیں یہ مسواک ہے، یہ 3 انگلیاں جو ہے شہادت انگلی اور ساتھ والی 2 ملا کے یہ مسواک کے اوپر والی سائڈ پہ رکھیں گے، تو یہ جو چوتھی انگلی ہے چھنگلیاں جس کو چیچی پنجابی میں کہتے ہیں، اس کو نیچے رکھیں گے اور انگوٹھا اس طرح سامنے، یعنی یہ مسواک پکڑنے کا صحیح طریقہ ہے سنت کے مطابق۔ اور اس کو اس طرح پکڑ کے 3 انگلیاں اوپر، یہ چھنگلیاں نیچے، انگوٹھا سامنے، اور اوپر والے دانتوں سے سائڈ دائیں والی سائڈ جو ہے وہاں سے شروع کریں گے اور پھر اوپر بائیں سائڈ، پھر اسی طرح نیچے دائیں سائڈ، پھر نیچے والی بائیں سائڈ۔ اور یہ جو ہے یہ بھی ساتھ خیال رکھنا ہے کہ جتنی بار آپ منہ سے مسواک کو نکالیں گے اتنی بار دھو کے استعمال کریں۔ اس لیے افضل یہی ہے کہ بندہ پانی جہاں ہو وہاں بیٹھ کے یہ مسواک کرے، کیونکہ جتنی بار آپ باہر نکالیں منہ سے اس کو دھو کے استعمال کریں، اور یہ مسواک کا طریقہ ہے، تو یہ سنت کے مطابق ہے۔ اور جب رکھنی ہے مسواک تو اس کو کھڑا کر کے رکھنا ہے، یعنی اس کے ریشے جو ہیں یہ اوپر والی سائڈ پہ ہوں۔ تو جب کئی مسواکیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس طرح میں نے عرض کیا زیادہ سے زیادہ ایک بالشت، تو کئی مسواکیں جو مہینوں چلتی ہیں، تو وہ جو یعنی اس کا یہ ہے کہ جب کم از کم 4 انگلیاں رہ جائے تو پھر اس کو دفن کر دینا چاہیے، کیونکہ اعلی سنت ہے، اس کا بھی احترام اچھی بات ہے، کرنا چاہیے۔ تو اگر مسواک ہے تو مسواک کریں، یہ سنت ہے۔ اگر مسواک دستیاب نہیں تو پھر یہ شہادت انگلی سے دانتوں کو صاف کریں، پھر 3 بار ناک میں پانی ڈالیں، ناک کو صاف کریں، پھر 3 بار چہرہ دھوئیں۔ چہرہ میں نے پہلی ویڈیو میں عرض کیا کہ جہاں سے بال شروع ہوتے ہیں وہاں سے لے کے یہ ٹھوڑی کے نیچے تک، یہ کانوں کی نرمی سے آگے یہ سارا یہ چہرہ آئے گا۔ اگر داڑھی شریف ہے تو اس کو یعنی زیادہ گھنی ہے تو نیچے سے اس طرح پانی سے چلو میں لے کے اس طرح کر کے پھر اس کو نیچے سے اس طرح خلال کریں۔ یہ خلال کرنا سنت ہے، یہ خلال یہ بھی کرنا سنت ہے۔ تو یہ سنتوں کا ذکر ہو رہا ہے، تو ہر عضو کو 3 بار دھونا یہ بھی سنت ہے۔ 1 بار دھونا یہ فرض ہے، یہ حکم ہے، اور جو 2 بار دھوئے گا یہ بھی حدیث شریف کا مفہوم ہے، 2 بار دھوئے گا تو اس کو 2 گنا ثواب ملے گا، اور اگر 3 بار دھوئے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے جس کا مفہوم آپ فرماتے ہیں یہ میرا اور پہلے انبیاء کرام کا وضو ہے۔ تو اس لیے ہر عضو کو 3 بار دھونا، اس میں سنت پوری ہو جائے گی۔ تو چہرے کو 3 بار دھوئیں، اور یہاں ایک ضمناً عرض کر دوں، ذہن میں بات آ گئی کہ پانی کو زور سے چہرے پہ نہیں مارنا، کہ وہ ساتھ والے جو اگر کو ساتھ بیٹھ کے وضو کر رہے ہیں تو ان کے کپڑے گیلے نہ ہو جائیں، تو اس لیے آرام سے چہرے کے اوپر پانی اس طرح یعنی پھینکنا ہے اور اس کو مل لیں تاکہ کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے۔ پھر 3 بار یہ پہلے دایاں بازو، اگر انگوٹھی وغیرہ پہنی ہے تو اس کو حرکت دے لیں، اگر زیادہ تنگ ہے تو اس کو اتار لیں، اتار کے تاکہ نیچے پانی بہہ جائے۔ تو یہاں یہ بھی ضمناً عرض کروں کہ اگر ہماری کسی یعنی بہن بیٹی نے یہ نیل پالش لگائی ہے تو اگر تو یہاں 2 چیزیں جو میرے نالج میں ہے، ایک تو ہوتا ہے کہ اوپر وہ لیپ ہو جاتی ہے نیل پالش، اس سے وضو غسل وغیرہ نہیں ہوگا۔ ایک ہوتی ہے کہ وہ جس طرح رنگ ہوتا ہے یا اس کو عرق کہتے ہیں شاید، عرق، وہ اگر لگا لیا جائے تو وہ لیپ نہیں اوپر ہوتا۔ اگر وہ اس کا رنگ صرف ہو، یا جس طرح مہندی لگائی جاتی ہے تو مہندی اوپر سے جب دھو لی جائے تو پیچھے صرف وہ رنگ رہ جاتا ہے، اس سے وضو ہو جائے گا۔ یہ اس سے نہیں ہوگا جو نیل پالش ہوتی ہے جس کے اوپر لیپ ہو جاتا ہے، اس سے یہ وضو اور غسل نہیں ہوگا، یہ ہم نے احتیاط کرنی ہے۔ اس کے بعد میں نے عرض کیا کہ پہلے 3 بار دایاں بازو دھوتے وقت یہ کونیوں کا خیال کریں گے تو یہ دھلے، اگر نہیں تو یہ خشک رہنے کا خدشہ ہے، یہ خیال کرنا ہے ہم نے۔ اسی طرح پھر بایاں بازو 3 بار، پھر ہم نے سر کا مسح کرنا ہے۔ سر کا مسح میں نے پہلی ویڈیو میں بھی عرض کیا، پھر سے عرض کیے دیتا ہوں کہ یہ جو دستار وغیرہ یا ٹوپی ہے اس کو اتار کے آپ سائڈ پہ رکھ لیں، اور یہ 3 انگلیاں
جو ہے اس کو ملائیں، جہاں سے بال شروع ہوتے ہیں یہاں سے رکھ کے اس طرح 3 انگلیوں کا پیٹ واپسی پہ ہتھیلی ساتھ ملا لیں، اور یہ انگلی بیچ میں سے، انگوٹھا پیچھے سے، اور گردن کا مسح کر لیں۔ یہ سنت بھی پوری ہو جائے گی اور مستحب بھی ہو جائے گا، یعنی اب مستحب ہوتا ہے کہ کریں گے تو ثواب ہے، نہ کریں گے تو گناہ نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح پھر اس کے بعد ہم یہ پہلے دایاں پاؤں پھر بایاں پاؤں، اور پاؤں دھوتے ہوئے انگلیوں کا خلال کرنا یہ بھی سنت ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ مثال کے طور پہ یہ دایاں پاؤں ہے تو دائیں پاؤں کی جو چھنگلیاں ہے جس کو پنجابی میں چیچی کہتے ہیں، اس باہر والی سائڈ سے یہ بائیں ہاتھ کی چھنگلیاں کو نیچے سے اس طرح ڈالیں، اوپر کھینچ لیں اس طرح، تاکہ جس طرح آگے اب سردیاں آ رہی ہیں یا گرمیوں میں کئیوں نے شوز پہنے ہوتے ہیں تو انگلیاں وہ بند ہوتی ہیں، اگر ہم خلال نہیں کریں گے تو امکان ہے کہ پانی بیچ میں نہ پہنچ سکے، تو اس لیے ہم نے وہ جو ہے شک کو بھی دور کرنا ہے، انگلیوں کے اس طرح خلال، اور تو اسی طرح پھر جو بایاں پاؤں ہیں جو اس کا یعنی خلال کریں گے تو اس کا طریقہ یہ اس طرح سمجھ لیں کہ دائیں پاؤں کی چھنگلیاں سے شروع کر کے بائیں پاؤں کی چھنگلیاں پہ ہم نے خلال ختم کر دینا ہے۔ تو وضو جب کریں گے تو اس کے بعد کھڑے ہو کے، یہ 2 پانی ایسے ہیں جن کو کھڑے ہو کے پینا سنت ہے، ویسے تو عام حکم ہے نا پانی بیٹھ کے پئیں، کھانا بیٹھ کے کھائیں، لیکن 2 پانی ایسے ہیں جن کو کھڑے ہو کے پینا سنت ہے، ایک آب زمزم اور دوسرا یہ وضو سے بچا ہوا پانی۔ اور اب یہ آپ کے ذہن میں یہ نہ خیال ہے کہ یہ بچا ہوا کیا، کیونکہ اب تو یہ نل وغیرہ ہوتے ہیں، ٹوٹیاں وغیرہ ہوتی ہیں، تو یہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ برتن میں لے کے وضو، یعنی پانی برتن میں لے کے وضو کرتے تھے تو برتن میں جو پانی بچتا تھا اس میں سے کھڑے ہو کے کچھ گھونٹ پینا یہ سنت ہے۔ تو اس کے بعد یہ حدیث شریف سن لیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ وضو کے بعد کھڑا ہو کے یہ یعنی وضو کرے، کامل وضو کرے، اور پھر وہ شہادت کلمہ پڑھے، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہاں ضمناً ایک بات ذہن میں آ گئی کلمہ پڑھتے ہوئے کہ کئی دوست کلمہ پڑھتے ہو تو کہتے ہیں اشہد ان لا الہ، یعنی نون کی آواز نکالتے ہیں، تو یہ قاعدہ ہے، کلیہ ہے کہ جب نون ساکن یا نون تنوین کے بعد لام یا را ہو تو وہاں نون کی آواز نہیں نکالیں گے، جس طرح نون ساکن کے بعد را جائے، جس طرح اولئک علی ھدی من ربہم، وہاں بھی نون کی آواز نہیں نکالیں گے، تو یہاں بھی نون ساکن کے بعد لام آ رہا ہے تو اس لیے نون کی آواز نہیں نکالیں گے، ایسے پڑھیں گے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے۔ یہ اللہ اپنے فضل سے یہ ہمیں بھی یعنی توفیق عطا فرمائے۔ تو بعض نے یہ بھی لکھا کہ شہادت انگلی کھڑی کر کے آسمان کی طرف منہ کر کے، تو اس لیے جو آپ کے لیے یعنی آسانی لگے آپ، کیونکہ ہم دنیا داری میں اگر بہتری کی کوشش کرتے ہیں تو دین میں بھی ہمیں بہتری والی سائڈ زیادہ اختیار کرنی چاہیے۔ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سب کو یہ اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔